بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ تھم نیل اور اس کا عنوان دیکھ کر حیران ہوں گے کہ تھم نیل پر جس قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا عنوان کیا ہے۔ نہ ہی رات نیوز کا یہ مزاج ہے کہ وہ اس قسم کی ویڈیوز بنائے، لیکن یوٹیوب پر ان ویڈیوز کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ ہمیں اس کا نوٹس لینا پڑا۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو ذاتی طور پر، یعنی انگریزی میں کہیں تو پرسنلی آدمی ڈسکس کرتا ہے، بتاتا ہے، اور ان کا حل بھی پرسنلی ہی بتایا جاتا ہے، یعنی ذاتی طور پر ہی اس کا حل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں نہ مفتی ہوں نہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل، اس لیے کوئی فتویٰ دینے کا مجھے حق ہے نہ اختیار، لیکن الحمدللہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہوں۔ شرم و حیا کو اسلام میں ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کئی بار آیا ہے۔ علماء کرام بھی بڑی شدت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ شرم و حیا کو صرف خواتین کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، گویا مردوں پر یہ حرام ہے۔ کہیں تو یہ علماء اتنے غلو سے کام لیتے ہیں کہ تنہائی میں بھی برہنگی کو حرام قرار دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ میاں اور بیوی جنہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے انہیں بھی علماء کرام آپس میں برہنہ ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ سب ان کی غلو کی باتیں ہیں۔ اور دوسری جانب جنسی معاملات پر سوشل میڈیا پر جس طرح وہ کھلم کھلا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، وہ تو فحش فلموں کو بھی مات کر رہی ہے۔ فحش اور غلیظ حرکات پر فقہی جوابات محض اپنی اور لوگوں کی جنسی ناآسودگی کو پورا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، آپ ان کے یوٹیوب ویڈیوز کے تھم نیلز دیکھ لیں، آپ کو شرم کے مارے پسینے آ جائیں گے۔ لیکن میں نقل کفر نہ باشد، یعنی کفر کی نقل یا کفر کا ذکر، کفر کی مثال دینا کفر نہیں ہے کہ شرط پر آپ کو تھم نیل دکھا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے چند احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی شے جسے اس امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ حیا اور امانت ہے، پس تم ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق شرم و حیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، جب جاتے ہیں تو دونوں ساتھ جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ علماء کرام اپنی تصویر تک کھنچوانا پسند نہیں کرتے تھے اور تصویر کشی کو حرام سمجھتے تھے اور فوٹوگرافی کو بھی اسی زمرے میں لے آئے تھے۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ ٹیلی ویژن ہو یا سوشل میڈیا، یہ علماء جی جان سے اس سے چپکے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور بہت سی دیگر اپلیکیشن ان کے زیر استعمال ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا جس طرح سے یہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے نقصانات سے یہ آگاہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر یہ سوشل میڈیا کا یہ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک دوست سوشل میڈیا سے توہین رسالت پر مبنی مواد ہٹانے کے لیے سرگرم ہیں، وہ عدالتوں میں چکر کاٹتے ہیں، اپنی پٹیشنز دائر کرتے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے علماء ہیں ان کو اس بارے میں کوئی خیال نہیں آتا کہ سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے رد کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ خود ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو توہین اسلام کے نزدیک پہنچ رہا ہے اور لوگوں کے نزدیک اسلام کو ایک جنسی مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا صرف اسلام میں یہی معاملات ہیں کہ اس قسم کے ایشوز پر ڈسکس کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ کفارہ ادا کر دیں؟ یہ جو ذاتی معاملات ہیں، یہ پرسنل معاملات ہیں، ان کو قومی معاملات نہ بنائیں۔ ہماری تو یہی گزارش ہے۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی مرثد مکے میں داخل ہوئے۔ اندھیری رات سایہ فگن تھی، گلیاں سنسان تھیں، اکا دکا مکانات سے روشنی کی مدھم سی لو اٹھ رہی تھی۔ مرثد
رضی اللہ عنہ بعض مسلمانوں کو جو کفار کے پنجے ظلم میں گرفتار تھے مدینے سے لے جانے کے لیے چھپ کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام پر مامور رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام پر مامور کر رکھا تھا۔ وہ سمٹے سمٹائے جا رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ مرثد رضی اللہ عنہ اور سمٹ گئے۔ سایہ قریب تر آتا چلا گیا اور پھر ایک نسوانی آواز آئی، مرثد تم ہو؟ میں نے تمہیں پہچان لیا، کہو کیسے آنا ہوا؟ عناق، مرثد نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں عناق، وہ جو کبھی تمہاری نشاط روح تھی، آج میرے یہاں شب باشی نہ کرو گے؟ یاد ہے نا وہ دن کیسے سہانے اور راتیں کیسی نشاط انگیز تھیں؟ چلو میرے گھر چلو۔ عناق نے مرثد رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرثد رضی اللہ عنہ نے اچھل کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا جیسے کوئی ناگ لپٹ گیا ہو۔ خیر تو ہے؟ سنکی تو نہیں ہو گئے؟ عناق نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو یہ ہاتھ اور بازو تمہیں کتنے پسند تھے؟ ٹھہرو عناق، مرثد رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، عہد رفتہ کی باتیں چھوڑ دو۔ وہ میرا زمانہ جاہلیت تھا جب مجھے حق و باطل، نیکی بدی، نجاست اور پاکیزگی کی کوئی تمیز نہ تھی، جب میں گمراہ اور کجرو تھا۔ اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اسلام میں زنا حرام ہے، اس لیے مجھے معاف رکھو۔ عناق نے تلملاتے ہوئے کہا، بڑے آئے پاک دامن، خیر چلتے ہو یا لوگوں کو آواز دوں؟ مرثد پاک زندگی چھوڑ کر نجاست کے گڑھے میں کبھی نہیں گرے گا۔ جاہلیت کی باتیں اس نے ہمیشہ کے لیے تج دی ہیں۔ نیک بخت، جاؤ اپنی راہ لو۔ اپنی راہ لوں اور تمہیں سابیوں کو بھگا لے جانے کا موقع دوں؟ عناق غضبناک ناگن کی طرح پھنکاری اور پھر گلا پھاڑ کر چلائی، لوگو یہ مرثد بن ابی مرثد آیا ہے، تمہارے قیدیوں کو بھگا لے جانے والا۔ اونگتا ہوا مکہ ایک دم جاگ اٹھا، لوگ آواز کی طرف دوڑے۔ مرثد رضی اللہ عنہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ عناق نے ان کا دامن پکڑ لیا مگر وہ زور سے جھٹک کر اس کی گرفت سے نکل گئے۔ کہاں گیا؟ کہاں؟ تاریکی میں آوازیں آنے لگیں۔ وہ ادھر، کچھ آوازوں نے کہا، اور پھر ہر طرف تلاش ہونے لگی۔ ادھر مرثد رضی اللہ عنہ ایک غار میں جا چھپے تھے۔ کچھ لوگ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے۔ اچانک دور سے کوئی پکارا، وہ ادھر نہیں، ادھر گیا ہے۔ اور پھر مرثد رضی اللہ عنہ نے ان کے دوڑنے کی آواز سنی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ نے اپنے نیکو کردار بندے کو بچا لیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں قریش اور دیگر عرب قبائل نے جو مکے کے آس پاس رہتے تھے یہ اصول بنا لیے تھے کہ حج کے زمانے میں وہ احرام کی حالت میں پنیر اور گھی کا استعمال نہیں کریں گے۔ احرام کی حالت میں سایہ کے لیے چمڑے کے خیمے استعمال کریں گے، انہی خیموں کے سائے میں نہیں آئیں گے۔ اہل ہل یعنی وہ لوگ جو مکے اور اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، حج یا عمرے کے لیے حرم میں داخل ہوں گے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے جو وہ اپنے ساتھ ہل سے لائے ہیں، مکے سے باہر کا کھانا۔ وہ بیت اللہ کا پہلا طواف ہمس کے کپڑوں میں کریں گے، یعنی وہی کپڑے جو مکے میں ملیں گے۔ اپنے کپڑوں میں طواف بیت اللہ نہیں کریں گے۔ اگر ہمس سے کپڑے نہ مل سکے تو ننگے بدن طواف کریں گے۔ اگر کوئی مرد یا عورت ہمس سے کپڑے نہ ملنے کی صورت میں ننگے طواف کرنے میں شرم محسوس کرے یا اس کو بے عزتی سمجھے تو اپنے کپڑوں میں جسے وہ حل سے لایا ہے طواف کر سکتا ہے، لیکن طواف سے فارغ ہونے کے بعد ان کو فوراً اپنے بدن سے اتار پھینکے، پھر وہ یا کوئی دوسرا شخص ان کپڑوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اہل عرب ایسے کپڑوں کو لقا کہتے تھے اور ان تمام باتوں میں قریش کی اتباع کو عین سعادت سمجھتے تھے۔ مرد تو ننگا طواف کرنے لگے اور اس میں کوئی عار نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، عورت طواف کرتے وقت اپنے سارے کپڑے اتار دیتی تھی، صرف ایک قمیض بدن پر رہنے دیتی تھی جس کے دونوں طرف چاک ہوتے تھے۔ آج کی سوشل میڈیا پر جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے۔ میں ان تمام علماء کرام کی عزت و توقیر کرتا ہوں جو فقہ کے معاملے میں اپنی رائے دیتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے احکامات کو رد بھی نہیں کرتا، لیکن یہ فورم نہیں ہے کہ آپ
اس فورم پر وہ سوالات اور ان کے جوابات دیں۔ محفل میں یہ سوال آتے ہیں تو محدود محفل ہوتی ہے اور سائل کو اس کے سوال کا جواب مل جاتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء کرام کی میڈیا ٹیم صرف ویوز کی خاطر اس قسم کے فحش تھمبنیل بناتی ہے جس سے ان علماء کی شہرت بھی داغدار ہوتی ہے۔ لیکن چلیے، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، پیسے تو آئیں گے۔ ان علماء کی شہرت داغدار ہو رہی ہے، یہ خیال ان کو آنا چاہیے۔ اس بارے میں غور کریں کہ بند کمرے میں یہ سوالات جو ہوتے ہیں باہر نہ آئیں، اور یہ بھی سوچئے کہ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کی مشروط گواہی رکھی ہے کہ انہوں نے اس عمل کو اس طرح دیکھا ہو کہ جس طرح وہ ہو رہا ہے، اسی لیے کہ ان معاملات کو چھپا کے رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے، زیادہ معاشرے میں عام نہ ہو۔ لیکن آپ ان معاملات پر پردہ ڈالنے کے بجائے کھلم کھلا بیہودہ موضوعات پر بھی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ایک صاحب ایسے ہیں جو دوسرے مسالک کے لوگوں کے بارے میں تو یہ فرماتے ہیں کہ نہ ان کی نماز ہو رہی ہے، لیکن اس فحش کلامی میں ان کی زبان بہت دراز ہے۔ اب ان موضوعات پر کوئی کھلے عام بات کیسے کرے تو کہاں کرے؟ ایسے معاملات ہیں جن پر تو کوئی آزاد خیال اور لبرل آدمی بھی کھلے عام محفل میں بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں نجی طور پر تو ہو جاتی ہیں لیکن کھلے عام نہیں ہیں۔ دوسرا موضوع میں نے اسی میں شامل کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فروغ اسلام اور تبلیغ اسلام کے بجائے فرقہ وارانہ فروعی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس کے اندر انجینئر مرزا آگے ہے۔ پی ٹی اے کو اور دیگر اداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کی گرفت میں آ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ملک میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں جو اتحاد امت کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اور جو علمی معاملات ہیں وہ علمی فورم پر ہوں، ایسے ہی جگہوں پر نہ ہوں۔ تو میری گزارش آپ سے بھی ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، محض ویوز کی خاطر یہ قوم کو گمراہ نہ کریں۔ ایک عالم صاحب جو ہیں وہ حکیم بھی بن گئے ہیں، وہ دہی کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ جنسی آسودگی اور جنسی علاج کے بارے میں بھی دوائیں تیار کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس چیز کو اتنی ہوا دیں گے تو معاشرہ کس طرف جائے گا؟ وہ عالم دین صاحب تو ایسے پرفیکٹ طریقے سے جواب دیتے ہیں جیسے کہ انہی پر وحی اتر رہی ہے، اور سیدھے جواب دے رہے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ دین کو آسان بنائیے، لوگوں کے لیے آسانی تلاش کیجیے۔ یہ دین کو مشکل سے مشکل بناتے ہیں۔ نماز میں ایسے کیا تو نماز نہیں ہوگی، ویسے کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جو چیزیں فروعی ہیں ان کو فروعی رہنے دیجیے، صرف فرائض کے بارے میں بتائیے، ورنہ آپ کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ اس معاشرے میں ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتے۔ مجھے امید یہ ہے کہ علماء کرام اس بات کا برا نہیں مانیں گے، بلکہ وہ اس بات کی اصلاح کر لیں گے، اور اگر میں اس معاملے میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیں گے۔ مگر میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جس طرح کے عنوانات ہیں وہ تو نہ صرف اشتعال انگیز بلکہ یہ جنسی لذت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی رہنمائی ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے اور اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے، اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کروائیے اور زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔